نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ نشست میں جو لوگ حج تمتع کرنے والے ہیں وہ عمرہ کیسا کریں اس کے حوالہ سے گفتگو ہوئی تھی۔ آج ہم انتہائی آسان اور مختصر طریقہ حج کرنے کا بیان کریں گے۔ 8 ذی الحجہ کو آپ اپنی رہائش سے غسل کر کے احرام باندھ لیں، اور غسل کے بعد اگر آپ اپنے جسم کے اوپر کوئی خوشبو وغیرہ لگانا چاہیں تو لگا سکتے ہیں، اور اس کے بعد آپ احرام باندھ لیں۔ جب آپ احرام باندھ لیں گے اور حج کی نیت کر لیں گے تو اب جسم پر بھی اور احرام پر بھی خوشبو کا لگانا جائز نہیں ہے۔ 8 ذی الحجہ کو آپ ظہر کی نماز منا میں ادا کریں گے۔ ظہر، عصر، مغرب اور عشاء یہ آپ منا میں پڑھیں گے 8 ذی الحجہ کو۔ 9 ذی الحجہ کو فجر کی نماز بھی آپ منا ہی کے اندر ادا کریں گے، یعنی منا میں آپ 5 نمازیں ادا کریں گے۔ 9 ذی الحجہ کو فجر کی نماز ادا کر لینے کے بعد آپ عرفات چلے جائیں گے اور تلبیہ کہتے ہوئے آپ عرفات میں جائیں گے۔ 9 ذی الحجہ کو میدان عرفات میں ظہر کے وقت میں ظہر اور عصر آپ اکٹھے جو ہے وہ ادا کریں گے، ایک اذان اور 2 اقامتوں کے ساتھ۔ پہلے نماز ظہر ادا کی جائے گی 2 رکعت، اور پھر نماز ظہر کے بعد اقامت ہوگی، اور اس کے بعد نماز عصر جو ہے وہ 2 رکعت ادا کی جائے گی۔ اب ظہر کے وقت میں نماز ظہر اور عصر ادا کر لینے کے بعد مغرب تک آپ جو ہے وہ ذکر اذکار اور دعائیں اور مناجات، آہوزاری اور رب تعالیٰ کے ساتھ اپنا تعلق جو ہے وہ مضبوط کریں۔ مغرب کی نماز تک، یعنی سورج کے غروب ہونے تک آپ عرفات کے اندر ہی رہیں گے، عرفات سے نہیں نکلیں گے۔ اور جب غروب آفتاب ہو جائے تو سعودیہ گورنمنٹ کی طرف سے جو ہے وہ توپ کا کوئی گولہ چھوڑا جاتا ہے، اور اسی طرح کوئی الارم وغیرہ بجایا جاتا ہے تاکہ تمام جو حاجی ہیں ان کو پتہ چل جائے کہ اب جو سورج ہے وہ غروب ہو گیا۔ سورج غروب ہونے کے بعد آپ نے عرفات کے میدان سے نکلنا ہے، لیکن مغرب کی نماز عرفات میں بھی ادا نہیں کرنی اور راستے میں بھی ادا نہیں کرنی۔ آپ نے سورج غروب ہونے کے بعد مزدلفہ آ جانا ہے۔ جب آپ مزدلفہ پہنچ جائیں گے، جس وقت میں بھی آپ پہنچیں، مغرب اور عشاء آپ اکٹھے مزدلفہ میں ادا کریں، اور پھر مزدلفہ کی رات جو 9 ذی الحجہ کی یعنی 10 ذی الحجہ کی رات ہو جاتی ہے، اس میں آپ زیادہ جو ہے وہ عبادات نہ کریں بلکہ آرام کریں، کیونکہ 10 ذی الحجہ کو آپ کے بڑے کام ہیں۔ پھر 10 ذی الحجہ کی فجر کی نماز آپ مزدلفہ میں ادا کریں، اور سورج کے طلوع ہونے سے پہلے آپ مزدلفہ سے منا کی طرف چل پڑیں۔ منا میں آپ آتے ہوئے سب سے پہلے بڑے شیطان کو کنکریاں ماریں، اور 7 کنکریاں آپ ماریں گے۔ پہلی کنکری مارتے ہی آپ اپنا جو تلبیہ ہے اس کو بند کر دیں گے۔ کنکریاں مارنے کے بعد آپ قربانی کریں گے، اگر آپ خود قربانی کر رہے ہیں تب بھی، اور اگر آپ نے پیسے جمع کروا دیے ہیں سعودی حکومت کو تو وہ آپ کو ٹائم بتا دیں گے، جو وہ ٹائم بتائیں اس ٹائم کے بعد آپ اپنا جو ہے وہ حلق کروا لیں، سر کے اوپر اس طرح پھروا لیں، یا کینچی کے ساتھ یا مشین کے ساتھ بالوں کو جو ہے وہ برابر کر دیں۔ اب آپ کا جو احرام ہے وہ اس کی پابندیاں جو ہیں وہ ختم ہو گئی ہیں۔ اب آپ غسل کر کے احرام کو کھول دیں، عام اپنے کپڑے جو ہیں وہ پہن لیں۔ اب جو آپ کے اوپر احرام کی پابندیاں تھیں، خوشبو لگانا، صابن کا استعمال کرنا، خوشبو والے صابن کا، شیمپو کا، کنگھی کا، تیل کا، یہ ساری پابندیاں ختم ہو گئیں۔ صرف ایک پابندی جو ہے وہ آپ پر باقی رہے گی، وہ اپنی بیوی کے ساتھ ملنا۔ تو اب آپ اپنا حلق کروا لینے کے بعد آپ طواف زیارت کے لیے مکہ تشریف لے جائیں۔ آپ وہاں پر طواف بھی کریں۔ طواف کے بارے میں ہم پہلے یہ ہے وہ عمرہ کے بیان میں بتا چکے ہیں۔ طواف کریں، پھر مقام ابراہیم پہ نفل پڑھیں، اپنا آب زمزم پئیں اور صفا اور مروہ کی سعی کریں، اور اس کے بعد یہ آپ کا جو طواف زیارت ہے وہ مکمل ہو گیا۔ لیکن آپ قیام جو ہے وہ مکہ میں نہیں کر سکتے، آپ کو منا کے اندر ہی آ کر کے قیام کرنا ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی بوڑھا ہے یا اس کے ساتھ کچھ ضعیف لوگ ہیں، یا کسی وجہ سے وہ 10 ذی الحجہ کو طواف زیارت نہیں کر سکا تو وہ 11 کو بھی کر سکتا ہے اور 12 کو بھی کر سکتا ہے۔ اس سے زیادہ تاخیر جو ہے اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ وہ
طواف زیارت کرنے کے بعد مینا میں آ جائے، مینا کے اندر قیام کرے، 11 ذی الحجہ کو زوال کے بعد تینوں جمرات، تینوں شیطانوں کو جو ہے وہ ساتھ ساتھ کنکریاں مارے اور پھر مینا کے اندر ہی قیام کرے، 12 ذی الحجہ کو بھی وہ تینوں جمرات کو کنکریاں مارے اور سورج کے غروب ہونے سے پہلے پہلے مینا کو چھوڑ کر مکہ آ جائے۔ اگر 12 ذی الحجہ کا سورج مینا کے اندر ہی اس کا غروب ہو گیا تو پھر اب مینا کے اندر ہی قیام کرے اور 13 ذی الحجہ کو زوال سے پہلے ہی وہ تینوں جمرات کو کنکریاں مارنے کے بعد مکہ آ جائے۔ اس طرح اس کا حج جو ہے وہ مکمل ہو جائے گا، لیکن گھر آنے سے پہلے طواف وداع کر لے، یعنی جب بھی اس کا وہ گھر آنے کا ارادہ ہو یا اس کو جو فلائٹ ہو وہ جب اس کا کنفرم ہو تو پھر وہ آخری کوشش اس کی یہ ہو کہ وہ آخری اس کی جو عبادت ہو وہ طواف وداع ہی ہو۔